السلام علیکم، A1 ٹی وی کے اسٹوڈیو سے شہزاد روشن گیلانی حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے کامران حنیف صاحب، اور وہ پچھلے 16 سال سے یو کے میں مقیم ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں طلباء کی اور پروفیشنلز کی کہ وہ کس طریقے سے یو کے میں اپنا پروفیشنل کیریئر بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو طلباء جن کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی تعلیم کے حوالے سے، اس کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو آج ہم سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ شہزاد فار اے ونڈرفل انٹروڈکشن. بہت شکریہ سر، آپ کا شکریہ کہ آج ابھی ہم موجود ہیں اور آپ مختلف طلباء کو جو ہے وہ رہنمائی فراہم کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنا پروفیشنل کریئر بنا سکتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ پاکستان سے جب باہر گئے تو اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جانا پینفل بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ویسے کریز بھی ہوتا ہے، چارم بھی ہوتا ہے تھوڑا، کہ دوسرے ممالک کا چارم ہوتا ہے۔ تو آپ کے باہر جانے کی کیا وجہ تھی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی ینگ جنریشن جو ہے انہیں ایک فریڈم کا بہت زیادہ شوق ہے. ہم دنیا گھومنا چاہتے ہیں، ہمارا ڈریم ہے کہ ہم ملک سے باہر جائیں اور دنیا دیکھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا ڈریم ہے. جتنی آپ کو ایک لرننگ اور آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ٹریول سے ہوتی ہے، آپ پوری دنیا میں کام کریں، طرح طرح کے لوگوں سے ملیں، ڈفرینٹ ایکسپیرینس کے لوگوں سے ملیں، اور ان کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں ملتا ہے. ایک تو آپ ٹریول کرتے ہیں ٹورزم کے لیے، دوسرا ٹریول ہے جو آپ کرتے ہیں کام کے لیے. جب کام کے لیے آپ ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے ملتے ہیں تو اس میں ایک لرننگ جو ہے وہ بہت مختلف ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن اسٹیبلش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈائن آؤٹ کرتے ہیں، ان کے کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں، ان کے ویز آف ورکنگ کے. بالکل بالکل، ڈائیورسٹی جو ہے یہ مطلب اگر آپ یو کے میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ہر کمپنی میں، ہر گلی میں، ہر آرگنائزیشن میں آپ کو ڈائیورسٹی نظر آئے گی. وہاں پہ پوری دنیا آباد ہے وہاں پہ. تو اسپیشلی جب آپ ایک کارپوریٹ کلچر میں کام کرتے ہیں، بڑی کمپنیز میں، مائکروسافٹ میں، گوگل میں، فیس بک میں، تو آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ وہاں پہ پوری دنیا کا ٹیلنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا، بلکہ ان کے جو ویز آف ورکنگ ہیں، ان کا جو کلچر ہے، ان سے سیکھنے کا بہت زیادہ آپ کو موقع ملے گا. بالکل ٹھیک. تو جب آپ پاکستان سے بائی یو کے میں قیام پذیر ہوئے تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بس یہ بھی ایک ڈریم تھا. میں جب پاکستان میں تھا تو میرے بھائی تھے پاکستان میں، تو انہوں نے ایک کمپنی سٹارٹ کی، یہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا، جس میں ان کے پاس لوگ آتے تھے یو کے سے. انہوں نے کچھ ڈسٹریبیوشن لے رکھی تھی، انٹرنیشنل ڈسٹریبیوشن، پروڈکٹس جو مطلب یو کے کی پروڈکٹس تھیں دنیا کے ڈفرینٹ حصوں کی. تو وہ وہاں سے ان کے کچھ ریپرزینٹیو آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بڑا ایک اچھا لگتا تھا کہ پاکستان میں کچھ فارنرز آئے ہیں، مطلب اپنی ایک پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، اور انہیں یہاں پہ بڑا اچھا ہوسٹ کیا جاتا تھا، انہیں بڑا ویلکم کیا جاتا تھا. وہ پورے پاکستان میں جاتے تھے اور بڑا ایک اچھا انہیں ویلکم کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، انہیں اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ دوسرے ملک سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ. تو سملرلی جب میں نے یہ چیز دیکھی یہاں پہ تو میرے اندر یہ ایک شوق پیدا ہوا، کیونکہ میں ویسے تو ایک پڑھائی میں بہت ایک لائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا، ہمیشہ بڑا ایک بلو ایوریج اسٹوڈنٹ رہا. بڑی مشکل سے میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی، بعد میں بیچلرز میں آ کے کچھ بہتر پرفارم کیا، اور یونیورسٹی میں جا کے پھر کچھ اور بہتر پرفارم کیا، اور ڈفرینٹ جگہ پہ جاب کر کے پوری دنیا کا ایکسپیرینس لیا. لیکن جب میں نے انہیں یہاں پہ آتے ہوئے دیکھا تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ میں ایک اچھی اسٹڈی کروں پاکستان وہاں سے. جانے کا شوق پیدا ہوا یا وہاں سے واپس آ کر جو ویلکم مل رہا ہے اس کا شوق پیدا ہوا؟ تو یہ تھوڑا سا بالکل بالکل، اصل میں شوق یہی تھا کہ جیسے ان لوگوں کو یہاں پہ ویلکم ملتا ہے، سملرلی جب میں ایک اچھی اسٹڈیز کر کے ایک اچھا پروفیشنل کیریئر ڈیولپ کرتا ہوں
تو مجھے ایسے مواقع ملیں کہ میں دنیا دیکھ سکوں. تو ایسا ہی ہوا, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا کہ میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی, اور اس کے درمیان کیا کیا مجھے مشکلات پیدا ہوئیں, کیا کیا فیلئرز آئے, یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا اسی میں ایڈ کیجیے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پر جو آپ کی تعلیم تھی وہ بس درمیانے سطح کی تھی, آپ کوئی اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے اتنے زیادہ. ہاں جی بالکل اور بالکل. جب وہاں گئے آپ نے تعلیم بھی پوری کر لی, اور آپ کے گیسٹر سے اندازہ ہو رہا ہے بڑی بخوشی کمپلیٹ کی ایجوکیشن. تو کیا فرق ہے اس میں یہاں کی تعلیم میں اور وہاں کی تعلیم میں, کیا میجر چیز؟ آئی تھنک میجر جو ہے مین چیز, اسے دو الفاظ میں بیان کروں گا, ایک الفاظ میں کہ یہاں پہ زیادہ تعلیم جو ہے ایک رٹا بیسڈ ہے. اب زیادہ اسے میمورائز کیا جاتا ہے, سمجھا کم جاتا ہے تعلیم کو. وہاں پہ چیز کو انڈرسٹینڈ زیادہ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب پاکستان میں اپنی پہلی ڈگری کر رہا تھا, اور ہمارا ٹیچر ہمیں کیا کہتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ 18 گھنٹے اسٹڈی نہیں کر رہے بیچلرز میں, تو آپ اپنے ماں باپ کے پیسے ضائع کر رہے ہیں. تو ہم بڑا ڈرتے تھے اس چیز سے. میں کہتا تھا یار میں تو آج تک 18 گھنٹے اسٹڈی کر ہی نہیں سکا, تو میں تو بہت زیادہ پیسے ضائع کر رہا ہوں, ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. جب ماسٹرز ڈگری کے لیے جب میں یو کے گیا, تو یو کے ٹیچرز نے مجھے یہ بولا کہ بھائی اگر آپ یہ لیکچر صحیح طرح سے سمجھ لیں, آپ کو گھر جا کے, ہاں جو 45 منٹ 1-2 گھنٹے کا لیکچر ہے, اسے اٹینٹیولی سنیں, سمجھیں اور گھر چلے جائیں, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا بات. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم پارٹ ٹائم جابز بھی مینیج کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, 20 گھنٹے ہم جاب کرتے تھے اسٹڈی کے دوران, اور اسٹڈی کو بھی بہت اچھا مینیج کرتے رہے. تو یہ وہاں پہ بیسک فرق ہے, فنڈامنٹل ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ مطلب فوکس یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر کتابوں کے پلندے ڈال دیے جائیں کہ آپ 20 گھنٹے پڑھیں گے تو ہی کچھ ہوگا بس. لیکن وہاں پہ صرف اسے آپ اگر انڈرسٹینڈ صحیح کریں تو آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. بالکل, بہت شکریہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی جاب کا ذکر کیا, تو جاب کی طرف بھی ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. جاب کی طرف بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنا, تو کون سی ایسی فیلڈز ہیں جس میں اسکوپ بہترین ہے, امپلائمنٹ کی آپشن زیادہ ہیں, بزنس اس ڈومین میں زیادہ اچھا چل سکتا ہے. تو آپ چونکہ وہاں پچھلے 16 سالوں سے مقیم ہیں, تو آپ بہتر جانتے ہوں گے, تو آپ ان اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کریں کہ وہ کون سی ایسے سبجیکٹس ہیں جو وہ چوز کر کے دوسرے ممالک میں جا کے تعلیم حاصل کریں. بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں کوئی بھی نالج جو ہے دنیا میں, اس کی جو میعاد ہے وہ 18 مہینے. ٹھیک ہے, سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, نئی سے نئی چیز آتی ہے, آپ اسے سیکھتے ہیں, اسے اپلائی کرتے ہیں. سملرلی یہ کہنا تو مشکل ہے کہ آج جو چیز زیادہ سکسیسفل ہے وہ 18 مہینے بعد کل نہ ہو. ٹھیک ہے, لہٰذا ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کے مطابق کہ ہمیں کون سا کیریئر زیادہ سوٹ کرے گا ہم اسے چوز کریں. لیکن سر ایک بجائے پرابلم ہوتا ہے نا اس میں, جی اس بات میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چوز کر لیا اپنی مرضی کے مطابق, جی لیکن اس سبجیکٹ کی پلیسمنٹ کم ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اویئرنیس کم ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ چوز نہیں کیا, جی. تو آپ کچھ ایسا سبجیکٹ لے لیا جس کے بعد آپ کو جاب نہیں ملتی یا اپنا کام نہیں شروع کر پاتے. تو اس حساب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کرنٹلی جو اپ کمنگ 10 سال میں جو ہے پاپولر جابز ہیں یا پاپولر ورکنگز ہیں وہ کون سی ہیں, وہ کون سی ڈومین ہیں؟ ہاں, میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایکسپیرینس کے مطابق خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں آپ کے پاس کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے. 3 چیزیں میں اس پہ ایمفسس کروں گا زیادہ. کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آپ نے شاید کلاؤڈ کے بارے میں بہت سنا ہوگا. کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اس میں بہت ساری سرٹیفکیشنز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اچھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سکلز ہیں, آپ نے ڈگری کی ہے, تو یو کے میں آپ 2 طرح کے کیریئر ہیں, ایک پرماننٹ کیریئر ہے, ایک کانٹریکٹ بیسس کی جاب ہے. ٹھیک ہے, اب کانٹریکٹ بیسس پہ 500 پاؤنڈ پر ڈے کما سکتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی جاب کر کے. پر ڈے 500 پاؤنڈ, 1 لاکھ روپیہ
ایک دن میں. ٹھیک ہے, یہ سیلری ہے اس کی. یہ والی بات بہت سنیں گے پاکستانی. جی جی بالکل نہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرے پاس ہزاروں ایگزامپلس ہیں, بلکہ یہ 500 پاؤنڈ اسٹارٹنگ سیلری ہے. مطلب کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی جو اچھی سکلز ہیں جن کے پاس 500 پاؤنڈ تک وہ کما سکتے ہیں. اس میں میرے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں جو لوگ 2,000 پاؤنڈ پر ڈے تک کما رہے ہیں یہ والی چیزیں کر کے. تو اس کے بعد آپ کی آٹومیشن ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ جو انسان کی جو مطلب روبوٹس آ رہے ہیں فیوچر میں, آٹومیشنز آ رہی ہے, تو اس میں آٹومیشن میں بہت ساری جابز ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہر چیز آٹومیٹ ہو رہی ہے, سافٹ ویئر کی آٹومیشنز ہو رہی ہیں, مطلب ہر چیز میں مشین آ گئی ہے. جو آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے تھے, لوگو ڈیزائن کرنا چاہ رہے تھے, وہ مشین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہو رہی ہیں, مشین لرننگ آ رہی ہے. تو آٹومیشن میں بہت ساری ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جسے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تیسری بہت بڑی فیلڈ جو مطلب امپلائمنٹ کے حساب سے بہت زیادہ اپ اینڈ کمنگ ہے, وہ ہے سائبر سیکیورٹی. ٹھیک ہے, آپ کو آج تک مطلب جیسے ابھی کرونا وائرس کا آپ کو چل رہا ہے کہ بایولوجیکل ایک یہ چیز ہے, تو سملرلی کمپیوٹر میں بھی ایسے بڑے وائرس آ جاتے ہیں. تو سائبر سیکیورٹی میں جیسے زیادہ تھریٹس آ رہے ہیں انٹرنیٹ میں, سملرلی ویسے ہی سیکیورٹی زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہے, اور اس میں بہت ساری برانچز ہیں. سائبر وارز کا کانسیپٹ ہے. جی 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 بالکل, بہت امپورٹنٹ ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہیں. 5th جنریشن وارز جو چل رہی ہیں ہماری, مطلب پوری دنیا جو ہے, جو وار فیئر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, آپ کی سائبر وار فیئر آ رہا ہے. تو اس میں سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ ایک انتہائی ایک ستون کی اہمیت رکھتی ہے. تو یہ تو ٹیکنالوجی کی فیلڈز ہیں. اس میں اس کے علاوہ جو آپ کی فائنانس بیک گراؤنڈ ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے ہی ریکوائرڈ ہے. اگر آپ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں, ایک اچھے لائر بنتے ہیں, یو کے میں ایک جو اکاؤنٹنٹ ہیں, مطلب اگر آپ نے ان سے کچھ کنسلٹنسی لینی ہے تو وہ 500-600 پاؤنڈ 1,000 پاؤنڈ تک پر ڈے جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. ایک سولسٹر جو ہے, ایک لائر, اچھا لائر جو ہے, وہ آپ کو 100 پاؤنڈ پر آور سے لے کے 250-300 پاؤنڈ تک چارج کرتے ہیں پر آور. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک دن میں 8 گھنٹوں میں آپ 800 پاؤنڈ کما سکتے ہیں, جو کرنٹ ایکسچینج ریٹ کے مطابق 1,60,000 روپے بنتے ہیں پاکستانی روپیز میں. مطلب اتنا پیسہ مطلب سولسٹر کما رہے ہیں وہاں پہ جو اکاؤنٹنٹ ہیں. تو سملرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنل فیلڈز ہیں, ابھی میں اسی طرف بالکل اسی طرف ہی آنے لگا تھا. آپ نے جی بالکل آپ پروفیشنل جابس کا, تو یہاں سے جب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں پاکستان سے باہر پڑھنے, تو جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ کچھ گھنٹے کام کر لیا, تو زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے, سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, کچھ اپنے دوست بھی جو باہر رہتے ہیں وہ زیادہ تر دوسری جابس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پروفیشن میں جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ تعلیم لاء کی حاصل کر رہے ہیں, تو اور ساتھ جو ہے وہ کسی ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں پارٹ ٹائم. تو کیا وہ چیز نقصان نہیں پہنچاتی انہیں؟ آپ کا کیا مشورہ ہے کہ اگر وہ فار ایگزامپل اپنی پروفیشنل جابس کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ سسٹینیبل رہ سکتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں آگے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹسٹیکلی جو آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس کے مطابق یو کے کے آلموسٹ ہاف آف پیپل ہو ڈو دا ڈگری وہ اپنے پروفیشن کی جاب میں نہیں جاتے. وہ یا تو یہ یو کے اسٹیٹسٹکس ہیں, اس میں سب لوگ شامل ہیں, اور اس میں جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کی, بہن بھائیوں کی, وہ وہاں پہ جا کے ایک آسان پیسہ جو ہے وہ کمانا چاہتے ہیں. کوئی وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیو کر لیتا ہے, وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں, کچھ ہوٹل ریسیپشن پہ جاب کر لیتے ہیں. ایسی بہت ساری فیلڈز ہیں جہاں پہ انہیں شارٹ ٹرم میں بڑا اچھا پیسہ کما سکتے ہیں, لیکن اس کا کیونکہ ان لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیریئر بہت لمبا نہیں ہے. اگر آپ اتنی ہی محنت اپنے کیریئر میں کریں, اپنے پروفیشن میں کریں, تو آپ کی پروفیشنل لائف کی گروتھ بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ پروفیشنل لوگ جو ہیں ان کا
ایک جو ڈے ریٹ کتنا ہے, ٹھیک ہے, آورلی ریٹ وہاں پہ کتنا پیسہ کما رہے ہیں. تو اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو آپ جتنا 10 سال میں کمائیں گے آڈ جابز کر کے, حالانکہ کیپیبلٹی ہر انسان کے پاس ہے, لیکن شاید ہماری کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جلدی فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی کوئی پیسہ کمائیں. سر اس کی وجہ ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ پاکستانیوں نے شاید یا دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ فیملیز کو یہ بتا کے جاتے ہیں کہ جاتے ساتھ ہی میں بڑا ساؤنڈ ہو جاؤں گا, پر بھائی جاب بھی اچھی ہوگی, پڑھائی بھی ہوگی ساتھ ساتھ, تو اس چکر میں تو یہ اس طریقے کے کام نہیں ہو رہے ہوتے. شاید ہمارا ایک نیچرلی ہم پاکستان میں ہر چیز کو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں جلدی امیر ہو جائیں, جلدی سے ہمارا سیٹلمنٹ ہو جائے, ویزا لگ جائے جلدی سے, اور مطلب ہر چیز ہمیں جلدی کرنے کی عادت ہے. تو شاید اس وجہ سے مطلب جب ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں تو شاید ایک اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے. تو اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا ایک اچھا مطلب سوچیں, اور اس میں مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رائٹ گائیڈنس نہیں ہوتی. ہم آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میرے پاس گائیڈنس ہوتی تو میں شاید وہ چیز 10 سال میں کرنے کی بجائے 1 سال میں کر لیتا ہوں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, کیونکہ اگر آپ ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے یہ جرنی پورا کیا ہے, جو مسائل سے وہ گزرے ہیں, اگر آپ ان سے سیکھیں تو شاید آپ کو کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے. تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا ایکسپیرینس ہے, وہ کام آپ 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں. اگر مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ شاید میں 1 ماہ میں بھی نہ کر سکوں, اور شاید اس کا اتنی کوالٹی اچھی نہ کر سکوں جتنا آپ 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں. تو سملرلی جب آپ نے کسی ایک پروفیشنل کیریئر پہ, بزنس کیریئر کے لیے جانا ہے, تو وہ کہا یہی جاتا ہے کہ آپ کو بیسٹ پرسن ٹو گائیڈ یو از دا ون ہو ہیز ڈن اٹ. تو جس نے یہ کام کیا ہے پہلے, تو آپ اسے ایڈوائز لیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لائف میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یو فائنڈ دا رائٹ مینٹور, کہ جس نے وہ سفر کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا, مجھے ناظرین کو ایک بڑی اب میں انٹرسٹنگ سوال کرنا چاہوں گا. تو جب پاکستان میں بھی بڑے شہروں میں لوگ آتے ہیں کام کرنے, اپنا کریئر بنانے, اپنی زندگی بنانے, چھوٹے شہروں سے ٹریول کر کے, تو ان کی زندگی میں بڑے ورسٹ ٹائم گزرتے ہیں. ابھی کسی بھی کامیاب شخص کو ملتے ہیں تو وہ کہیں فٹ پاتھ پہ سویا ہوتا ہے, کہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ٹریول کرنے کے, کبھی اس کے بعد روٹی نہیں ہوتی. تو ایسی بہت سی ایگزامپلس ہمیں نظر آتی ہیں. تو جب آپ اپنے ملک سے کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں, اور آپ اپنی زندگی کا کوئی جو موسٹ ورسٹ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی. میں آئی تھنک کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے, ہر بزنس مین کا اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے, اور ہر ایک جاب والے بندے کا اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے. اب کوئی بھی نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں, اس میں پہلے چند ماہ جو ہیں وہ اسٹرگل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اسے آپ کو کرنا چاہیے, اسے آپ کو بڑا زیادہ سیکھنے کو ملے گا اور انیشیٹو لینا چاہیے. میں آپ کو ایک, جب میں UK گیا, میں نے اپنی ڈگری سٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں پہ 6 ماہ کے لیے میں نے 18 گھنٹے وہاں پہ میں نے آڈ جابز کی. میری روٹین یہ تھی کہ میں 11 بجے ایک ٹیک اوے میں کام کرتا تھا, جہاں پہ میں وہاں پہ نان بریڈ تک لگائے وہاں پہ میں نے, اور 11 سے لے کے 8 بجے تک میری یہ جاب تھی جو بڑی ایک لیبر انٹینسو تھی, کھڑے رہنا پڑتا تھا. پاکستان میں کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا. اور 8 بجے کے بعد میں 30 منٹ واک کر کے گھر جاتا تھا, ٹھیک ہے, 8:30 بجے گھر پہنچا, اور 10 بجے میری ایک نئی جاب سٹارٹ ہو جاتی تھی جو پوری رات چلتی تھی, اور وہ ایک سپر مارکیٹ میں تھی. تو میری یہ روٹین قریب 6 ماہ تک چلی, اور مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں نے کہا یار لائف کس طرح کی ہے یہ, مطلب کیا مجھے جو ٹائم آف ملتا تھا, میں 6-7 دن یہ کام کرتا تھا, میرے پاس ڈے آف نہیں ہوتا تھا, میرے پاس شفٹ آف ہوتی تھی. میں 2 گھنٹے پہلے آرام کرنے کو ملتا تھا, 1.5 سے 2 گھنٹے, پھر اس کے بعد میں 10 سے لے کے 7-8 بجے تک وہ شفٹ ختم کرتا تھا صبح. اس کے بعد پھر
میں 30 منٹ واک کر کے اس جاب پہ جاتا تھا, ٹیک اوے والی پہ, جو میرے خیال میں 8 سے لے کے 11 بجے تک میرے پاس سونے کا ٹائم تھا, تو وہ ختم کر کے پھر واپس آتا تھا. تو یہ ایک سائیکل تھا, تو جس میں میں صرف یہی کر رہا تھا, کیونکہ میرے اندر ایک مشن یہی تھا کہ میں کسی طریقے سے اپنا مطلب ایسی اپنی ایک فیس اکٹھی کر لوں, ٹیوشن فیس اکٹھی کر لوں کہ مجھے ڈیورنگ دا اسٹڈی کچھ پرابلم نہ آئے. تو میں نے اس چیز کو ہیپیلی کیا, کیونکہ میرے ذہن میں ایک لانگ ٹرم چیزیں تھیں. مجھے پتہ تھا کہ میں اسے زندگی کا پورا حصہ نہیں کروں گا, اس سے میں کچھ اپنی ایسی انکم جنریٹ کر لوں گا کہ جس سے میں اپنا ایک اسٹڈی کو اچھے طریقے سے پڑھ سکوں. اور اس کے بعد جب میری اسٹڈی سٹارٹ ہوئی تو پھر میں صرف 20 گھنٹے جاب کرتا تھا رات کے وقت, سیٹرڈے, فرائیڈے اور سیٹرڈے کی نائٹ کو, اور جس کے ساتھ مجھے اتنی انکم آ جاتی تھی کہ میں اپنی اسٹڈی کو, اپنی لیونگ کاسٹ کو سپورٹ کر سکتا تھا یو کے میں. تو یہ ایک مشکل ٹائم تھا, ایک ڈیفیکلٹ فیز تھا, جو میرے خیال میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ جا کے ایک محنت کرنی چاہیے جیسے ہو سکے آپ اسے, کیونکہ ٹائم انسان کے پاس بہت زیادہ ہے, اگر ہم اسے اچھی طرح سے مینج کریں تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا, بہت سے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں تو وہ بھی باہر جانا چاہتے ہیں, بعض کا بجٹ کم ہوتا ہے, بعض کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے, کچھ زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں, کچھ کم پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو اسکالرشپس کا کیا کرائیٹیریا ہے, کہا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل ہے جس کے اوپر ساری انفارمیشن آ رہی ہو کہ کہاں پہ اسکالرشپس ہیں, کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں؟ تو آپ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کیجیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سروسز اس حوالے سے فراہم کر رہے ہیں یو کے. جی بالکل, اسکالرشپ جو ہے اصل میں بہت ساری ایسی کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس کا بہترین سورس یہ ہے کہ جو اگر آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ اسکالرشپ کا سیکشن ہوگا جہاں پہ بتایا ہوگا کہ ہر اسکالرشپ کون کون سے ان کے پاس اویلیبل ہیں اور اس کے لیے کون ایلیجیبل ہے. مطلب جیسے ابھی ڈفرینٹ کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کنٹریز کے لیے اسکالرشپ وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ ایسے اسکالرشپ ہیں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں, اور کچھ ایسے اسکالرشپ ہوں گے جو صرف انڈین اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ اسکالرشپ ملتے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. تو یہ ہر ایک کے لیے اوپن ہوتے ہیں, اس میں مطلب آپ کے لیے کچھ بہت سخت کرائیٹیریا نہیں ہوتا. تو مطلب ہمارے پاس پینل میں کچھ 70 کے قریب یونیورسٹیز ہیں جس میں ہم پوری گائیڈنس دیتے ہیں اس میں. اور ہمارا اصل میں مشن جو ہے ایک وہ, اور ایک کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یو کے لے جانا چاہ رہے ہیں اور انہیں وہاں پہ ایک نہ صرف یہ کہ وہ صرف پاکستان سے یو کے چلے جائیں اسٹڈی کرنے کے لیے, لیکن ہم انہیں پورا وہاں پہ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ. ٹوٹلی ہم انہیں گائیڈ کریں گے یہاں پہ ان کا کورس کیسے سلیکٹ کیا جائے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے لیں, ویزا کیسے لیا جائے, اور انٹرویو کی تیاری کیسے کی جائے. ہم اسے بہت آسان بنانا چاہ رہے ہیں. اوکے, تو جب آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ ملتے ہیں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے, ایسے لوگوں سے جو کنسلٹنسی فراہم کر رہے ہیں, جو لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں, تو آپ ملتے ہیں اور ان کو بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ جی بالکل, یہاں پہ اصل میں صرف مین ایم یہاں پہ یہی ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کا کہ ہم آپ کو باہر بھیج دیں گے. تو اصل میں وہاں پہ یہ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کو بتانا کہ وہاں پہ مقصد صرف باہر جانا نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ ایسا کورس سلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کو ایک اچھا کیریئر فراہم کر دے, جس میں آپ ایک اپنی فیملی کو اور خود کو سپورٹ کر سکیں اور ایک اچھا لائف سٹائل رہ سکیں وہاں پہ, تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں ہم جو وہاں پہ یو کے میں آلریڈی کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی ہے, ہماری کمپنی ہے زینیکس گروپ یو کے کے نام سے, ویب سائٹ ہے zenex.co.uk, zenux.co.uk, اور اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپنیز ہیں پارٹ آف دا گروپ,
جس میں ہم اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. رہنمائی آپ فری آف کاسٹ؟ جی بالکل فری آف کاسٹ. زینیکس کنسلٹنسی ہے اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی, جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ان کے ایڈمیشن, یونیورسٹی, ویزا اور اس کی اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب وہ یو کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد انہیں وہاں پہ رہنے کے کیا مسائل ہیں, وہاں پہ اکاموڈیشن چاہیے, وہاں پہ انہیں پارٹ ٹائم جاب چاہیے وہاں پہ, اور وہاں پہ کیسے کیا کیا وہاں پہ سسٹم ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے جب میں وہاں پہ گیا تھا کیا کیا مسائل ہم فیس کرنا پڑے تھے. اگر آپ کے پاس وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے گائیڈ کرنے والا, آپ ایسے ایسے لوگ ہیں, ہم وہاں پہ مطلب روتے رہے ہیں وہاں پہ کہ مطلب ایک بڑا ایک مشکل فیز ہے جب آپ گھر والوں کو یاد کرتے ہیں. مطلب یہاں پہ ایک اچھا ایک ایٹماسفیئر تھا, فیملی تھی, تو وہاں پہ جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, لینڈ کرتے ہیں, اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے, پتہ نہیں ہے باہر کیسے جانے ہیں, لیٹ الون جب آپ باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہ کہاں رہنا ہے, کیسا کمرہ ہوگا, کیسے وہاں پہ آپ کے روم میٹس ہوں گے, آپ وہاں پہ آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کہاں پہ جانا پڑے گا, کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے آپ کو, بینک اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے, وہاں پہ کس جگہ پہ ہم جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, اگر آپ کے پاس رہنمائی نہیں ہے صحیح طرح سے, تو آپ بہت سارا آپ پیسہ خرچ کریں گے, ٹھیک ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم ویسٹ کریں گے. تو اس میں آپ کا جو پیسہ اور ٹائم خرچ ہوگا اسے اگر آپ کے پاس ایک اچھی گائیڈنس ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ رہ کے رہنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈاکومنٹس وہاں پہ مجھے بنوانے ہیں, یہاں جانا پڑے گا مجھے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے مجھے آن لائن کروں گا, جاب مجھے کیسے لینی ہے. اور اس کے بعد آپ کا ایک فیز جب یہ ختم ہوتا ہے اسٹڈی والا, اور اس کے بعد ایک نیا فیز سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پروفیشنل کیریئر میں کیسے جانا ہے. ہمارے پاس ایک پارٹ آف دا زینیکس گروپ, ہمارے پاس اسکل ڈیولپمنٹ ہم پرووائڈ کریں گے, ایک اچھی ایڈوائس پرووائڈ کریں گے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے کیسے جاب کی جو اسکلز ہیں وہ آپ نے کون سی آپ کو چاہیے اور آپ کو کیسے جاب میں جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, ہم ان مسائل سے دو چار رہے ہیں, اور ہم چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو ہمیں گائیڈ کر سکے کہ یہ کیسے چیزیں اسے کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ریکروٹمنٹ سولوشنز ہیں, جس کے ہمارے نیٹ ورک ہے کافی سارے امپلائرز کے ساتھ جو ریسورسز, اسکل ریسورس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں ریچ آؤٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ پلیس کریں گے, وہاں پہ ریکروٹ کروائیں گے. پلس ہمارے پاس اپنی ایک ٹیکنالوجی کنسلٹنسی ہے جو ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ. تو مطلب کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں جنہیں ہم ایک انٹرنشپ کا موقع پرووائڈ کریں, اپنے پاس پرووائڈ کریں. ہمارے پاس مارکیٹنگ ایجنسی ہے, وہاں پہ ہم اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں انہیں کہ وہ ایک ایکسپیرینس لے کے اپنی پروفیشنل کیریئر جو ہے وہاں پہ جائیں, مطلب سی وی میں ہیلپ کریں. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وہاں پہ رہ کے بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جو اور کوئی نہیں کرتا. اچھا بتائیے گا کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے ایک ایموشنل ریلیشن کی بھی بات کر رہے تھے پاکستانیوں کی, اور جب مطلب کسی اور ملک میں ایک کمیونٹی کے لوگ, پاکستانی کمیونٹی کے لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں, کیا ان میں بھی کوئی اٹیچمنٹ اور قریبی ریلیشن ہوتا ہے, کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور کیا فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں پاکستانی ایک دوسرے کو یا نہیں, ریشو کیسے ہے کیونکہ وہاں پہ ملتے ہیں لوگوں کو؟ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہوتا وہاں پہ, خاص طور پہ یو کے میں, شاید دوسرے ملکوں میں, کیونکہ شاید پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پہ. جہاں پہ تعداد میں کم ہوتے ہیں وہاں پہ شاید یونٹی زیادہ ہوتی ہے. یو کے میں شاید تعداد زیادہ ہے اور شاید یونٹی کم ہے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو فورم ہے. اور اس میں مطلب ہمارا ایک جو مشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہم نے پروگرام جو ڈیزائن کیا ہے اس کے تھرو وہ یو کے جاتے ہیں, ان کی ہم ایک کمیونٹی بنائیں گے, ٹھیک ہے, جو کمیونٹی جو ہے وہ ایک دوسرے ہر اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرے گی وہاں پہ, ٹھیک ہے. جو بھی اسٹوڈنٹس یو کے جاتے ہیں وہ یو کے میں کہیں پہ بھی مقیم ہیں, ان کی ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں, جاب ڈھونڈنے میں, ایڈوائز کرنے میں, ویزے کی سیٹلمنٹ میں, پوسٹ اسٹڈی ورک لینے میں, پروفیشنل جاب لینے میں. تو اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں جو ہم پارٹ آف دا پروگرام جو ہے وہ
ہم آفر کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو بالکل فری آف کاسٹ. ہم بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بڑا وائڈلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو آگاہ بھی کیا اور اپنے کریئر کے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بتایا. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں، بڑی خوشی ہوئی مجھے ایک جو یو کے مسائل کو آگاہ کر کے. اور میرے خیال میں ہماری بہت ساری آڈینس ایسی ہوگی کہ جو یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہاں پہ صرف نوٹوں کے درخت نہیں لگے، لیکن وہاں پہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں ایک اچھی ایڈوائس جو ہے وہ اس سارے کام کو بہت آسان بنا سکتی ہے. بالکل ناظرین، کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ، اور محنت کرنے کے بعد آپ کو کامیابی ضرور مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جو ہے وہ رہنمائی درکار ہوتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ کو کافی رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی. اجازت دیجیے، نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے.